السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس رب العالمین کا بے پایاں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دی اور صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے رحم و کرم سے آج ہم لوگ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل کر رہے ہیں۔ یہ 10واں روزہ ہے اور آج کا روزہ مکمل ہونے کے ساتھ رمضان کا ایک عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب سورج ڈوبے گا تو ہم لوگ دوسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے، یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے، اس لیے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا رمضان رحمت کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ پچھلے ہی ہفتہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث پیش کی تھی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جو سرکش شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور ایک منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگاروں، نیکی کی طرف جو ہے قدم آگے بڑھاؤ، ویا باغی الشر اقصر، اور برائیوں کے طلبگاروں رک جاؤ۔ کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شوق دلا رہا ہے کہ نیکی کی طرف ہم پیش قدمی کریں اور برائی سے رک جائیں۔ اور پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے بعض کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا یہ سارا کام، سارا معاملہ ابتدائے رمضان سے ہی ہونے لگتا ہے۔ اور پھر جو احادیث کی جو فضیلت، احادیث میں روزہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، قیام اللیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو روزہ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو روزہ ابتدا دن سے رکھتے ہیں تو گویا کہ ابتدا دن سے ہی ہمارے گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتدا دن سے قیام کرتے ہیں تو قیام کا بھی اجر و ثواب ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے الادب المفرد کی حدیث میں نے بیان فرمائی کہ جو آدمی رمضان پاتا ہے اور رمضان گزر جاتا ہے، اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا ہے، وہ آدمی بدنصیب کہلاتا ہے۔ تو یہ پورے رمضان کے اندر رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان تک پہنچایا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک عشرہ مکمل کر لیا، دوسرے عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بار الہ رمضان میں تو نے جو بھی خیر اور بھلائی رکھی ہے ساری بھلائیوں سے ہمیں مستفید فرما دے۔ جو کچھ بھی ہم نے اعمال، حسنات اور نیکیاں جمع کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ساری عبادتوں کو قبول اور منظور فرما لے، دنیا کی مشکلوں کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ رب العالمین کے شکر احسان کے بعد درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ رمضان کے کورس کا یہ دوسرا حصہ ہے، آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس میں رمضان سے متعلق 5 مسائل اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ رمضان کے ارکان، رمضان کے مباحات، رمضان کے مستحبات، رمضان کے مکروہات اور رمضان کے مفسدات، یعنی وہ امور جو رمضان کے ارکان کہلاتے ہیں، رمضان میں جو اعمال جو ہے ہمارے لیے جائز ہیں اور جو مستحب اعمال ہیں، اسی طریقے سے جو مکروہ اعمال ہیں اور جن اعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا بیان کریں۔ سب سے پہلے رمضان کے ارکان جانتے ہیں، اور یہ پہلے درس میں بات آئی تھی کہ رمضان کے 2 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا۔ کس چیز سے؟ روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے یہ روزے کا پہلا رکن ہے۔ اور روزے کا دوسرا رکن ہے نیت کرنا۔
نیت کرنا یعنی جو رکتے ہیں یہ رکنا کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے. تو روزے میں نیت کرنا بھی ہے، اور یہ روزہ ایک بڑی عبادت ہے. آپ صبح صادق بلکہ اس سے پہلے ہی روزہ کی نیت کرتے ہیں اور غروب آفتاب تک یہ عبادت چل رہی ہوتی ہے. ایک بڑی عبادت ہے، 10 گھنٹے کی 11-12 گھنٹے کی عبادت ہے. اس عبادت کے دوران آدمی کو گناہ سے، لغو سے، فحش سے، بری بات سے، برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے. تو روزہ کی نیت جو رمضان کا روزہ ہے، اس روزے کی نیت ہم فجر سے پہلے کریں گے. روزے کی نیت فجر سے پہلے رات ہی میں مغرب کا سورج ڈوب گیا تو مغرب کا سورج ڈوبنے سے لے کر فجر سے پہلے تک ہمیں نیت کر لینا ہے. اور نیت زبان سے الفاظ کے ساتھ بول کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور ہم دل میں رمضان کے روزے کی نیت اور خیال پیدا کرتے ہیں تو یہی جو ہے نیت کہلاتی ہے. زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ بھی نیت ہی میں داخل ہے. اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں. تو سحری کے لیے اٹھنا، جاگنا، سحری کھانا یہ روزہ کی نیت میں داخل ہے. سحری کے لیے اٹھ گئے گویا کہ آپ نیت کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی مسئلہ جان لیں کہ سحری کھانا جو ہے یہ مسنون ہے، سنت ہے. اگر آدمی صرف نیت کر لیتا ہے روزے کی تو اسی سے اس کا روزہ ہو جائے گا. کسی دن سحری نہیں کھایا، نہیں بیدار ہو سکا، لیکن رات میں اس نے نیت کر لی تھی تو اس نیت کی بنیاد پر اپنا روزہ مکمل کرے گا. اسے روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سحری میں نہیں جاگ پاتے ہیں، ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے، پھر دن میں وہ کھا لیتے ہیں. اس وجہ سے کھا لیتے ہیں، سوچتے میں نے سحری نہیں کھائی ہے تو میرا روزہ نہیں ہوگا، جبکہ حقیقت میں روزہ نیت کر لینے ہی سے ہو جاتا ہے. اور سحری کھاتے ہیں یہ مسنون ہے، سنت ہے. سحری کھانے سے روزہ دار کو روزہ رکھنے پر قوت ملتی ہے، اسی لیے سحری کھانا چاہیے. سحری کھانے کے بعد قوت ملتی ہے، روزہ رکھنے میں اسے آسانی پیدا ہوتی ہے، اس لیے سحری کھانا چاہیے. تو یہ مسنون ہے. سحری کبھی چھوٹ جائے تو محض روزہ کی نیت کر لینے سے ہی روزہ ہو جائے گا. تو یہ روزہ کے 2 ارکان ہیں. ایک ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کے قبیل سے جتنی چیزیں ہیں، روزہ توڑنے کی قبیل سے جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے رکنا. اور دوسری چیزیں نیت کرنا، یعنی جو رکتے ہیں ہم کھانے پینے والی چیزوں سے، اس میں اللہ رب العالمین کی بندگی کی نیت کرنا، یہ روزے کا دوسرا رکن ہے. اب دوسرا مسئلہ جانتے ہیں روزے کے مباحات. مباح کہتے ہیں جائز، جو ہے جائز یا جو چیز ہمارے لیے حلال ہو. یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ کو میں واضح کر دوں، یہ جو شریعت کے احکام ہیں، احکام تکلیفی، ان کی 5 قسمیں ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کوئی چیز واجب ہے، کوئی حرام ہے، تو اس پہ آپ نے غور کیا کہ اس کی کتنی کیٹیگری بنتی ہے؟ اس کی 5 کیٹیگری بنتی ہے. جو چیزیں حرام یا حلال، مباح، مستحب، اس کی 5 کیٹیگری بنتی ہے. اس کو احکام تکلیفی کہتے ہیں، یعنی وہ احکام جو ہمارے اوپر مکلف ہوتے ہیں. احکام تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں. پہلی چیز ہے واجب، یعنی کوئی چیز کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر دیتا ہے یہ کرو، جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. یہ کیا چیز ہے؟ واجب میں سے، جہاں اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے. یعنی جس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہو. اگر نہیں کرتے ہیں تو گناہ ملے گا، کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں کرتے ہیں تو گناہ ملے گا، پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا. اسے ہم واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے مندوب. مندوب کو جو ہے آپ مستحب بھی کہیں، یا مندوب کو آپ جو ہے مسنون بھی کہیں، جس کی ترغیب دی گئی ہوتی، ایسا کرنا چاہیے. جیسے ہر نماز کے وقت مسواک کرنا چاہیے، ہر وضو کے وقت مسواک کرنا چاہیے، جس کی ترغیب دی گئی. تو اس پر عمل کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن عمل کرنے کی اس کی ترغیب دی گئی ہوتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مندوب یا مستحب یا مسنون. ٹھیک ہے، یہ دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری ہوتی ہے مکروہ کی، جس سے منع کیا گیا ہوتا ہے لیکن سختی کے ساتھ نہیں. ہاں، رک جانا چاہیے، یعنی کم شدت کے ذریعے منع کیا گیا ہوتا ہے، اس سے روکنا چاہیے. جیسے کوئی نوجوان آدمی ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ شہوت کے ساتھ جو ہے بوسہ لیتا ہے. بوسہ لینا جائز ہے روزے کی حالت میں، لیکن شہوت کے ساتھ بوسہ لے رہا ہے، یہ مکروہ ہے. اگر لے رہا ہے، لے لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ مکروہ، ناپسندیدہ عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ چمٹ کر سونے کے لیے اجازت مانگی، آپ نے منع فرمایا.
ایک دوسرے آدمی نے اسی کے لیے اجازت مانگی، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس روایت کے اندر مذکور ہے کہ جس کو آپ نے منع کیا وہ نوجوان تھا، تو نوجوان کو کیوں منع کیا گیا؟ کہ جماع میں واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو منع کر دیا۔ اور جو بوڑھا آدمی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ کیوں اجازت دے دی؟ کہ اس سے یہ خطرہ نہیں ہے، وہ جو ہے اس میں واقع جماع میں واقع نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ تو نوجوان کا شہوت کے ساتھ روزہ کی حالت میں بیوی سے چمٹنا، بوسہ لینا، یہ مکروہ، شدت کے ساتھ نہیں منع کیا گیا لیکن روکا گیا۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ چوتھی کیٹیگری ہے حرام کی، یعنی وہ کام جس کو شریعت نے پورے طور پر منع کر دیا نہیں کرنا ہے، جیسے خنزیر نہیں کھانا، سود حرام ہے، ناپاک چیزیں یعنی جو بھی قبیل کی چیزیں ہیں، سختی سے جس چیز کے بارے میں منع کیا گیا ہے، حرمت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ تو یہ چوتھی چیز تھی۔ اور پانچویں چیز ہے مباح، مباح چیزیں جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے، روزہ کی مباحات۔ مباح کہتے ہیں جو چیز جائز ہمارے لیے، جس کا کرنا جائز ہے، اور جس کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں یا معاملات میں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے معاملات۔ عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادت کے معاملات۔ ایک ہے معاملات، دنیاوی معاملات، کاروبار کرنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، پہننا، یہ سب ٹھیک ہے معاملات۔ تو معاملات میں اصل اباحت ہے، مباح ہے، جو کچھ کرے، جو تجارت کرے، جو چیز کھائیں، جو پہنے، جہاں جائیں، یہ سب کیا ہے؟ حلال ہے، سوائے اس کے، اس میں سوائے لگانا پڑے گا، سوائے اس کے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ پہننے میں جو منع کیا ہے رک جائیں گے، کھانے میں جو منع کیا ہے رک جائیں گے، جہاں جانے سے منع کیا ہے رک جائیں گے، جہاں جہاں شریعت نے معاملات میں منع کیا ہے رک جائیں گے، باقی معاملات میں سب کچھ ہمارے لیے مباح۔ تو معاملات میں اصل اباحت ہے، یعنی اصل حلال ہے۔ اب کوئی بریانی کی دلیل لاؤ تو یہ بیوقوفی اور حماقت ہے۔ کیوں؟ معاملات میں، کھانے پینے میں ساری آزادی ہے، سوائے اس کے جسے منع کر دیا ہے۔ اب جس چیز سے منع کر دے اسے رکیں گے، اسے سود کھانے سے منع کیا اس سے رک جائیں گے۔ کیوں رکیں گے؟ سود کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جس چیز سے نہیں منع کیا کہ کاروبار کا کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی راستہ، کوئی بھی ذریعہ آپ اپنا سکتے ہیں، کیونکہ معاملات میں اصل اباحت ہے۔ تو یہ 5 کیٹیگریاں احکام تکلیفی کی: واجب، اس کے بعد مندوب، مکروہ، حرام اور مباح، جس کو جائز بھی کہتے ہیں، حلال بھی کہتے ہیں۔ تو اب روزہ کے مباحات کو جانتے ہیں، جائز امور۔ روزہ کی حالت میں کون کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں؟ پہلی چیز، روزہ کی حالت میں آدمی غسل کر سکتا ہے، یا اگر روزہ محسوس ہو رہا ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی میں بیٹھ سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کر سکتا ہے، اپنے سر پر پانی ڈال سکتا ہے، سر پر پانی کی پٹی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں جب ضرورت پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ کی حالت میں غسل کیا کرتے تھے، جیسے بخاری کی حدیث ہے 1926 نمبر کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تھے اور پھر غسل کرتے اس حال میں کہ آپ روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے، یعنی روزے کی حالت میں ہوتے اور آپ غسل فرماتے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی حدیث ہے 2365 نمبر کی، اس حدیث میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے تو یا پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، گرمی کی حرارت اور شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی لے رہے تھے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر شدت گرمی محسوس ہو روزہ کی حالت میں تو آدمی اپنے سر پر پانی لے سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے جو ہے غسل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مباح کام، جائز کام روزے کی حالت میں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں تھوک نگلنے کا مسئلہ، روزے کی حالت میں آدمی تھوڑا زیادہ تھوک نگل لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن تھوک کے علاوہ ایک دوسرا جو ہے مسئلہ ہے بلغم کا، کھکھار کا۔ بلغم جو ہے ثقیف چیز ہوتی ہے، موٹی بھاری چیز ہوتی ہے، دراصل یہ نکلتی ہے بیماری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چیز نکلتی ہے۔ تو اس کے نگل لینے سے اگر حلق میں ہو، نگل گئے، اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن حلق سے نکل کر منہ میں آ جائے تو اس کے مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بلغم حلق میں ہو یا منہ میں آ جائے،
اگر نگل لیتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح یا درست مسئلہ یہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن بلغم کو کبھی بھی نگلنا نہیں چاہیے. آدمی کوشش کرے کہ بلغم آ جائے، حلق میں ہو یا منہ تک پہنچ جائے، اس کو باہر پھینکنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری کے سبب ہے، یہ پلید چیز ہے، اس کو باہر پھینکنا چاہیے. آپ روزے کی حالت میں تک، رمضان کا مہینہ ہے تک، غیر رمضان کا مہینہ تک کبھی بھی بلغم کو نگلنا نہیں چاہیے. کوشش یہ ہو کہ باہر اسے پھینکیں. اگر اچانک یا غلطی سے یا ویسے بھی کوئی نگل لیتا ہے تو روزے پر اثر نہیں پڑے گا. یہ بلغم کا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ روزے سے متعلق، مباح معاملات سے متعلق، زبان سے کوئی چیز چکھنے کا. اگر مرد کو یا عورت کو کھانے کی کوئی چیز چکھنے کی نوبت آ جائے تو آدمی چکھ سکتا ہے، ٹیسٹ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز اپنے حلق سے نیچے نہ اتارے. زبان پر رکھ کر ٹیسٹ معلوم کر کے اس کو پھینک دینا چاہیے اور منہ کی صفائی کر لینی چاہیے. اور یہ بھی ضرورت کے وقت، بلا ضرورت یا شوقیہ طور پر نہیں کرنا چاہیے. جیسے کوئی عورت ہے، اس کا شوہر بدمعاش ہوتا ہے، نمک زیادہ ہو جائے یا ٹیسٹ جو ہے کچھ اٹپٹا ہو جائے تو گالی دیتا ہے، مارنے پیٹنے لگتا ہے. ایسی صورت میں بیوی مجبور ہے کھانے کو ٹیسٹ کر سکتی ہے، زبان پر لے لے اور اس کو باہر پھینک دے، زبان منہ کی صفائی کر لینا چاہیے. اور اسی طریقے سے روزے کے مباحات میں سے یہ ہے کہ اگر معطر فضا ہے خوشبو کے ذریعہ، اور جو ہے یعنی خوشبو ہے، بو ہے، تو اس کو سونگھ لیتا ہے، اس سے روزہ پر اثر نہیں پڑے گا. سونگھنے سے وہ چیز ناک کے اندر جا رہی ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ جو چیز دھواں والی چیز ہو، جس کے اندر ذرات بندے ہوں، وہ چیز ناک کے ذریعہ یا منہ کے ذریعہ حلق کے اندر نہیں لینا چاہیے. جیسے بخور ہے، دھواں ہے، یا سگریٹ کا دھواں ہے، اس چیز کو سونگھ کر یا منہ کے ذریعے حلق میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ذرات ہوتے ہیں دھواں کے اندر. اس کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی سگریٹ پی لے روزہ کی حالت میں، روزہ ٹوٹ جائے گا. بیڑی پی لے، روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے بخور کی جو ہے، بخور کا جو ہے دھواں بھی ہمیں نہیں لینا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. خوشبو لگانے میں یا خوشبو سونگنے میں وہ دھواں نہیں ہے، اس کے سونگ لینے میں اس میں حرج نہیں ہے، یا خوشبودار جگہ پہ ہے اس سے بھی حرج نہیں ہے. لیکن دھوئیں والی چیز جس کے اندر جو ہے کثافت ہے، جس کے اندر جو ہے ذرات ہوتے ہیں، ان چیزوں کو روزے کی حالت میں ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے سونگنے سے پرہیز کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں ایک مسئلہ ہے مسواک کا. مسواک تر ہو یا خشک ہو، دونوں طرح کی مسواک کا استعمال روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں تو ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے مسواک روزے کی حالت میں کیا یا نہیں کیا، لیکن عمومی طور پہ جو حدیث ہے کہ ہر وضو کے وقت جو ہے، ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنا چاہیے، وہ حدیث دلیل ہے کہ روزہ کی حالت میں بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں. اور ایک حدیث آتی ہے جس میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اس حدیث پر اہل علم نے کلام کیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث کے ذریعے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں مسواک کیا یا نہیں کیا، لیکن عام حدیثیں جو مسواک سے متعلق ہیں ان حدیثوں سے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ روزہ کے حالت میں مسواک کر سکتے ہیں. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اثر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں مسواک کرنے میں حرج نہیں ہے. مسواک چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، مسواک چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، روزہ کی حالت میں مسواک کرنے میں بالکل بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ روزہ سے متعلق مباح معاملات تھے، یعنی روزہ میں جن کا کرنا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے. یہیں پر روزہ سے متعلق کچھ طبی مسائل کو جان لیں. میڈیکل سے متعلق، جو طب سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو سمجھ لیں. پہلا مسئلہ مسواک سے متعلق تو بھی میں نے بتا دیا. مسواک کے علاوہ جیسے برش ہے، خالی برش دانتوں پر پھیرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. برش پر اگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی پیسٹ ہو جس کے اندر زیادہ اثر ہو، قوی الاثر ہو، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ذائقہ، اس کا اثر آپ کے حلق کے نیچے اتر سکتا ہے. لیکن جس پیسٹ کے اندر اثر کم ہو، کم اثر والی پیسٹ ہو، تو روزے کی حالت میں معمولی مقدار میں برش پہ رکھ کے کر لینے سے حرج نہیں ہے. اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر منجن باز ہوتے ہیں، پاؤڈر کی شکل میں ہوتے ہیں، اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ذرات کو تھوک کے ذریعہ، پانی کے ذریعے حلق کے نیچے نہ اترنے دیں.
जैसे पाउडर की शक्ल में बाद मीठे मादे होते हैं, बाद नमकीन होते हैं, आप उससे मुंह की सफाई कर सकते हैं, लेकिन जर्रात अंदर नहीं जाने चाहिए, पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए। बल्कि जर्रात वाली चीजों से बचते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जर्रात के अंदर बदएहतियाती हो सकती है, मुंह के अंदर जा सकता है। पेस्ट वाली चीजों में जर्रात नहीं होती, वो पेस्ट होता है, उसकी सफाई करके आप मुंह से जो है पूरे तौर पर साफ कर सकते हैं, उसमें हरज नहीं है। तो ये पहला मसला था। दूसरा मसला मेडिकल से मुतालिक रोजा की हालत में कतरात के इस्तेमाल करने का। कतरात ड्रॉप्स का इस्तेमाल रोजा की हालत में आंख के लिए कर सकते हैं, कान के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन नाक के लिए जो कतरात होते हैं उसमें एहतियात करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अगर किसी को नाक के लिए ड्रॉप का इस्तेमाल करना पड़े तो फजर से पहले कर ले या मगरिब के बाद करे, रोजा की हालत में ना करे तो बेहतर है, इसलिए कि नाक का हिस्सा खुला हुआ है और नाक में ड्रॉप डालने से हलक में उतरने का खदशा है। और एक हदीस से भी आप इस्तेदलाल कर सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजे की हालत में आदमी नाक में पानी चढ़ाने में और कुल्ली करने में मुबालगा ना करे। रोजादार ना हो तो नाक में पानी चढ़ाने में, कुल्ली करने में मुबालगा करना चाहिए, ये सुन्नत है। लेकिन रोजा की हालत में अगर बंदा हो तो नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा नहीं करना चाहिए, कुल्ली करने में भी मुबालगा नहीं करना चाहिए, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना चाहिए। तो इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए आप ये कह सकते हैं कि नाक में ड्रॉप डालने से हो सकता है अंदर उसका असर, उसका जायका और वो चीज अंदर जो है पहुंचने का खतरा है, इसलिए नाक के ड्रॉप में एहतियात करना चाहिए। रोजे की हालत में नाक का ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आंख के ड्रॉप में कोई मसला नहीं, आंख में डालने से वो चीज तहलील होकर आंख तक ही महदूद रहती, उसका असर मैदे तक नहीं पहुंचता है। रोजा कब टूटेगा? जिसका असर मैदे तक पहुंचता है, अतड़ियां तर होती हैं, रगे तर होती हैं, जिससे जो है हमको तकवीयत और कुव्वत मिलती है, उससे रोजा टूटता है। कान में भी ड्रॉप डालते हैं, उसका असर मैदे तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए कान में ड्रॉप डालने में कोई हरज की बात नहीं है। तीसरा मसला है बेहोशी का। रोजे की हालत में अगर कोई बेहोश हो जाता है कुछ देर के लिए तो रोजा पर असर नहीं पड़ेगा। चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई दवा सुंघा कर किसी इलाज के लिए अगर बेहोश किया जाता है तो रोजा अपनी जगह दुरुस्त रहेगा। लेकिन कब, कैसे? जब आदमी ने रोजा की नीयत कर लिया, नीयत जिस वक्त करनी है फजर से पहले ठीक ठाक था, सही सालिम था, होशो हवास में था, उस वक्त नीयत कर लिया है। अब दिन के किसी हिस्से में बेहोश होता है, फिर इफ्तार से पहले पहले वो होश में आ जाता है, रोजा उसका दुरुस्त है। लेकिन इफ्तार से पहले पहले होश में नहीं आया, इफ्तार का वक्त निकल गया, अब उसका रोजा दुरुस्त नहीं माना जाएगा, फिर उसको उस रोजा की कज़ा करनी पड़ेगी। या नियत करते वक्त बेहोश था, नियत नहीं कर सका, टाइम पर जब नियत करने का वक्त फजर से पहले पहले रोजे की नियत करनी पड़ती है, उस टाइम अगर बेहोश था, होश में नहीं था, नियत नहीं कर सका है, तो उसका रोजा फिर दुरुस्त नहीं माना जाएगा। रोजा रखते हुए दिन में किसी टाइम कुछ देर के लिए बेहोश होता है और फिर इफ्तार से पहले होश में आ जाए तो उसका रोजा दुरुस्त माना जाएगा। एक और मसला है हजामा का। हजामा, रोजा की हालत में हजामा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये इख्तिलाफी मसला है। इस वजह से इख्तिलाफी मसला है कि दोनों किस्म की हदीस मिलती हैं। रोजा की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया भी है और ये भी हदीस मिलती है कि पचना लगाने से रोजा टूट जाएगा, इसलिए अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। इस सिलसिले में एहतियात बेहतर है। अगर कोई आदमी रोजे की हालत में है तो उसे रोजे की हालत में पचना नहीं करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। इफ्तार कर ले, इफ्तार के बाद उसे हजामा करना चाहिए, रोजे के दरमियान नहीं करना चाहिए। एक इख्तिलाफी मसला है। और इसमें एक चीज है, पांचवी चीज, टीका लगाना। रोजे की हालत में टीका लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो इस सिलसिले में दो किस्म का टीका होता है। एक वो टीका है जिसके अंदर ग़िज़ाइयत पाई जाती है, कुव्वत वाला मादा पाया जाता है, तो ऐसा इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाएगा। तक़वियत वाला इंजेक्शन रोजे की हालत में लगाते हैं, रोजा टूट जाएगा। लेकिन गैर मुक़व्वी इंजेक्शन लगाते हैं, रोजा नहीं टूटेगा। जैसे दर्द के लिए, पेन के लिए अगर इंजेक्शन लगाते हैं, उसके अंदर ताकत वाली चीज ना हो तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। ताकत वाला जो इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे ग्लूकोज टाइप का हो, उसके अंदर खिलाने पिलाने वाली कुव्वत वाली चीज उसके अंदर इंजेक्शन में हो, उसके लगाने से रोजा टूटेगा। गैर मुक़व्वी इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। और इसमें एक मसला है मेडिकल से मुतालिक, जिल्द पर क्रीम, पाउडर, तेल, लोशन वगैरह लगाने का, इसमें कोई हरज नहीं। लोशन का इस्तेमाल करते हैं चेहरे पर, औरत जो है मेकअप वाली कोई चीज लगा ले, चेहरे पर क्रीम लगा ले, पाउडर लगाए, तेल लगाए, इससे रोजा पर कोई असर नहीं पड़ता, रोजा अपनी जगह दुरुस्त रहता है।
اور ایک مسئلہ ہے بھاپ کا، روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ گروپ میں بھی ابھی سوال کیا گیا ہے. عام پانی کی بھاپ لے سکتے ہیں، نزلہ کھانسی کے لیے عام پانی کی بھاپ اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ بھاپ لینے سے بھی رگیں تر ہوتی ہیں تو روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ عام پانی سے بھاپ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے اندر دوا مکس کر کے ایسی اسٹیم، ایسی بھاپ لیتے ہیں جس کا اثر حلق تک پہنچے تب روزہ ٹوٹے گا. جیسے دمہ کا مریض انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو انہیلر اگر صرف آکسیجن کے طور پر استعمال ہو، سانس کو کشادہ کیا جائے، اس کے اندر دوا نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن انہیلر اور اس کے اندر آکسیجن کے اندر ایسی دوا ہو جس کا اثر حلق تک پہنچے تو ایسا انہیلر استعمال کرنے سے روزہ کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. غیر جس کے اندر دوا نہ استعمال کیا گیا، محض آکسیجن ہو، سانس کو کھولنے کے لیے اگر استعمال کریں، دوا نہ ہو تب جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن دوا ہو جس کا اثر حلق تک نیچے پہنچتا ہو تو ایسے انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ میڈیکل سے متعلق چند مسائل تھے. اب آتے ہیں روزہ کے مستحب معاملات کو جانتے ہیں. روزہ میں کون کون سا عمل مستحب ہے؟ ابھی میں نے بتایا احکام تکلیفی 5 قسمیں ہیں، اس میں ایک ہے مستحب. مستحب کا مطلب جس کا کرنا اچھا ہے، جس کی ترغیب دی گئی، کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، نہیں کرتے ہیں گناہ نہیں ملے گا، لیکن کرنا چاہیے، ثواب ملے گا، جس کی ترغیب دی گئی ہوتی ہے. اس میں ایک عمل ہے سحری کھانا. سحری، سحر بولتے ہیں صبح کو، اور سحر بولتے ہیں، سحر کس کو بولتے ہیں؟ جادو کو. تو سحری بولیں گے، سحری نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ سحری. سحر سے سحری، اور اگر زیر بولتے ہیں تو پھر جو ہے جادو والا ہو جائے گا، تو اس لیے سحر سے سحری بولیں گے. سحری کھانا چاہیے روزہ کے لیے، سحری. اور سحری کھانا کب کھانا چاہیے؟ تاخیر سے کھانا چاہیے، اور فجر کے وقت سے کچھ دیر پہلے کھا لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب فجر کی اذان ہوتی اس سے کچھ دیر پہلے سحری کھا کر کے فارغ ہو جاتے تھے. اتنی دیر پہلے فارغ ہو جاتے جتنی دیر میں 50 آیتیں انسان پڑھ سکتا ہے. 50 آیتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 4 5 منٹ رکھ لیں، 5 6 7 منٹ. تو کم سے کم 5 6 7 منٹ پہلے آدمی کو سحری کھا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. اور اگر کبھی سحری نہیں کھائے تو نیت سے بھی آدمی کا روزہ ہو جاتا ہے. مسلمان کے اور اہل کتاب میں یہ ایک فرق بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے ہیں، مسلمان سحری کھاتے ہیں، اس لیے سحری ہمیں کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے. اس لیے سحری ہمیں کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت پیٹ دبا کر کے کھانا نہیں چاہیے، زیادہ کھا لینے سے پھر آدمی دن میں جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، گھٹن، پھر جلن حلق میں، پھر جو ہے پیٹ میں آوازیں آتی ہیں. تو زیادہ ٹائٹ ہو کر نہیں کھانا چاہیے، مختصر اور مناسب غذا جو ہے سحری میں اور آخری ٹائم میں کھانا چاہیے. اگر کوئی آدمی سحری کے وقت اٹھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو سحری کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ سحری کا وقت جو تھا وہ ختم ہو گیا. اذان کے وقت سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو اذان ہوتے وقت اگر نیند کھلے تو سحری نہیں کھانا چاہیے، نیت سے ہی اس کا روزہ ہو جائے گا. اور اگر آدمی کبھی سحری کھا رہا تھا اس وقت اذان ہونے لگے تو ایسے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس کے پلیٹ میں کچھ ہو تو جلدی سے اسے کھا لینا چاہیے، لیکن پھر بھی اطمینان سے نہیں کھانا چاہیے. اذان ہوتے ہوئے کھاتے ہوئے اذان ہونے لگے تو جلدی سے ہاتھ میں، منہ میں، پلیٹ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے ہمیں کھا لینا چاہیے اس کو. لیکن اگر اٹھتے وقت اذان ہو رہی ہے تو اب آدمی کو نہیں کھانا چاہیے سحری. اسی طرح سے اگر آدمی اٹھ رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ اذان ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہونے والی، اذان سنائی نہیں دے رہی لیکن لگتا ہے کہ اذان کا وقت قریب ہے، فجر کا وقت قریب ہو رہا ہے، تب بھی جو ہے تعامل کی وجہ سے سحری نہیں کھانا چاہیے. نیت کر لے یہی کافی ہے اس کے لیے. تو یہ سحری کا معاملہ تھا. اور افطار کا معاملہ، سحری جو ہے تاخیر سے کرنا چاہیے، اور افطار کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج ڈوب جائے فوراً افطار کرنا چاہیے. جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کریں. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج ڈوبنے کا ہمیں علم حاصل ہو جائے اسی وقت ہمیں افطار کر لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. اب لوگ بھلائی پر نہیں ہے اس لیے افطار میں تاخیر کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. جہاں
مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جہاں جلدی کا حکم دیا گیا وہاں لیٹ کرتے ہیں، جہاں لیٹ کا حکم دیا گیا وہاں ہم جو اس کا الٹا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک عادت اور فطرت بنی ہوئی ہے دین میں، جہاں جو حکم دیا گیا اس کا الٹا کرنے کا۔ تو افطار کرنے میں ہمیں جلدی افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے افطار کا وقت ہو جائے ہمیں فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، مسلمانوں کو جلدی کرنا چاہیے، جیسے افطار کا وقت ہو جائے افطار کرنا چاہیے۔ افطار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ افطار کے وقت میں بسم اللہ کہیں اور جو کچھ میسر ہو افطار کریں، اور افطار کرنے کے بعد دعا پڑھیں، ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے تر کھجور سے افطار کرتے، تر کھجور سے، روتب کھجور سے، اور اگر تر کھجور نصیب نہ ہوتی تو خشک کھجور سے افطار کرتے، اور اگر خشک کھجوریں نصیب نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، کھجور اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کھجور ایسے ہی کھانے پینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نہیں، ایک بڑی چیز ہے یہ۔ کھجور کے بارے میں بہت ساری حدیثیں، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، کھجور کے اندر برکت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں میں کھجور عام طور پہ ہونا چاہیے، عام طور پہ کھجور کے اندر برکت ہے۔ اور بعض کھجوروں کی تو بڑی فضیلت ہے، جیسے اجوا کھجور ہے، اگر وہ کھاتے ہیں جو ہے 7 عدد میں جو ہے کھاتے ہیں تو زہر آدمی کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے۔ تو کھجور وہ عام چیز نہیں کہ ایسے ہی کہہ دیا گیا، نہیں، کھجور اس سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے، رکھنا چاہیے، اور افطار اسی کے ذریعے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ افطار سے متعلق مسئلہ تھا۔ روزے کے اندر جو ہے مستحب اعمال میں سے سحری بتا دی، افطار، اور اس کے بعد تیسرا عمل ہے روزے کی حالت میں ہمیں یا رمضان میں ہمیں عمرہ کرنا چاہیے۔ عمرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آئے تو آپ نے ایک عورت سے کہا، اس عورت کا نام تھا ام سنان انصاریہ، ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں میرے ساتھ حج کرنے سے منع کیا، کس چیز نے حج کرنے سے تمہیں روک رکھا؟ ما منعکی من الحج، کس چیز نے تمہیں حج کرنے سے روکا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس 2 سواری ہے، ایک سواری تو میرے شوہر لے کے چلے گئے حج پہ، دوسری جو سواری بچی ہوئی اس سے ہم پانی دھونے کا کام کرتے ہیں، تو ہم حج پہ کیسے جائیں، سواری کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا، اس سے تمہیں حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رمضان میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے عمرے کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے عمرہ کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی رمضان میں عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو رمضان میں ہمیں اگر موقع ملے تو عمرہ کرنا چاہیے، خواہ روزہ کی حالت میں ہو یا بغیر روزہ کے ہو، روزہ کی شرط نہیں ہے۔ اور رمضان میں عمرہ کرتے ہیں آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ ایک چوتھا مستحب عمل روزہ کی حالت میں اعتکاف کرنے کا ہے۔ رمضان کا جو آخری عشرہ بچتا ہے، 20 دن جب گزار لیتے ہیں، 20ویں دن کا جب سورج ڈوبتا ہے تو آدمی کو مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے اعتکاف کی نیت سے۔ 21 تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بھر مسجد میں عبادت کرے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف کی جگہ پر جائے، اور پھر جو ہے 10 دن کا جو عشرہ ہوتا ہے اس عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنی زندگی میں 10 دنوں کا رمضان میں اعتکاف کرتے رہے۔ تو یہ بھی ایک مستحب جو ہے مسنون، بلکہ یہ عمل سنت مؤکدہ ہے، جس کو موقع ملے اعتکاف کرنا چاہیے۔ ایک پانچواں عمل روزہ کی حالت میں ہر طرح کے خیر کا کام کرنا چاہیے، ہر طرح کے خیر کا کام۔ روزہ میں جو ہے جو بھی خیر کا کام ہے، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، صدقہ خیرات کرنا، لوگوں میں بھلائی کا کام کرنا، تعاون علی البر کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، رہنمائی کا کام کرنا، جو بھی نیکی کا کام ہے روزے کے دنوں میں ہمیں کثرت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ بطور خاص رمضان کا جب آخری عشرہ آئے، آخری 10 دن آئے، تو ان 10 دنوں میں ہمیں کمر کس لینا چاہیے، اور دنوں میں خاص طور سے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت اور جو سیرت رہی ہے اس سیرت کے مطابق رات بھر جگ کر آخری عشرے میں ہمیں مختلف قسم کے عبادت کے کاموں پہ اجتہاد
جہاد اور محنت کرنا چاہیے۔ تو ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کے خیر کے کاموں میں رمضان میں ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ رمضان میں کرنا کیا نہیں چاہیے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی چغلی نہیں کرنا چاہیے، روزہ رکھ کر جو ہے گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا لڑائی نہیں کرنا چاہیے، فتنہ فساد کا کام نہیں کرنا چاہیے، روزہ دیکھ کر آنکھ سے گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ پیر سے گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، جھوٹی بات سے نہیں بچتا ہے، برے کاموں سے نہیں بچتا، اللہ کو ایسے روزہ داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجہ، اللہ کو ایسے روزہ داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ سے مقصود کھانا اور پینا ترک کرنا نہیں ہے، روزہ سے مقصود تقوی پیدا کرنا، روزہ سے مقصود عبادت کا کام کرنا، روزہ سے مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی طلب کرنا، روزہ رکھتے ہوئے عبادت کا کام کرنا، اور برے کاموں سے، منہیات سے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے روکنا، یہ ہے روزے کا مقصد، روزے کا فائدہ۔ اگر آدمی روزہ رکھ کر گناہ کا کام کر رہا ہے، روزہ رکھ کر جو ہے گالی گلوچ کر رہا ہے، برائیوں سے نہیں بچ رہا ہے، تو پھر اللہ کو ایسے روزہ داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں روزہ کے مکروہات۔ مکروہ بھی آپ کو بتایا تھا، مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز سے شریعت نے سختی سے نہیں منع کیا لیکن منع ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں رکنا چاہیے، اسے مکروہ کہتے ہیں۔ ایک عمل ہے روزہ کی حالت میں مبالغہ کے ساتھ ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں ناک کی صفائی کرنی پڑتی ہے، ناک میں پانی چڑھانا اور اسے اتارنا، صاف کرنا، ایک عمل وضو کے اندر یہ ہوتا ہے، اور کلی کرنا۔ تو روزے کی حالت میں کلی کرنے میں، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا، یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے، زیادہ مقدار میں پانی چڑھا لیا، گناہ نہیں ہوگا یا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن خدشہ ہے نا، اگر منہ میں زیادہ پانی لیتے ہیں تو خدشہ کیا ہے؟ حلق میں جانے کا۔ ناک میں زیادہ مقدار میں پانی چڑھاتے ہیں، خدشہ کیا ہے؟ اندر جانے کا، ناک کہیں سے کھلا ہوا۔ اس لیے ناک میں پانی چڑھانے میں، حلق میں زیادہ پانی لینے میں، کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ عام دنوں میں جب آپ روزے کی حالت میں نہ رہیں تو پھر مبالغہ کر سکتے ہیں، وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے۔ ایک دوسرا مکروہ عمل روزے کی حالت میں شہوت کے ساتھ بیوی سے بوس و کنار ہونا، یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ آدمی ہو سکتا ہے ہم بستری میں واقع ہو جائے، اس لیے روزہ کی حالت میں شہوت کے ساتھ چمٹنا نہیں چاہیے بیوی سے۔ ہاں، روزے کی حالت میں بوس و کنار کر سکتے ہیں، اگر قدرت ہے ہمارے اوپر، ہمیں اپنے نفس پر، اپنی شہوت پر کنٹرول ہے، بوسا لے سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ ایک رضائی میں سو سکتے ہیں، ایک بستر پہ سو سکتے ہیں، چمٹ کر سو سکتے ہیں، لیکن شہوت کا خطرہ ہے، شہوت بھڑکنے کا خطرہ ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو ان صورتوں میں بیوی کے ساتھ چمٹنا یا بوسا لینا یا جو ہے اس کے ساتھ چمٹ کر ایک بستر میں سونا، یہ ممنوع ہے، یعنی یہ مکروہ ہے، ان چیزوں سے پرہیز۔ لیکن کنٹرول ہے تو پھر روزہ کی حالت میں بھی آدمی بوس و کنار کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس حدیث وہ ابو داؤد کی حدیث ہے 2387 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ چمٹ کر سونے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے ایک آدمی کو اجازت دی، دوسرے آدمی کو اسی کام سے منع فرمایا۔ جس کو اجازت دی وہ بوڑھا آدمی تھا، جس کو اجازت نہیں دی وہ نوجوان آدمی تھا۔ تو مصلحت دیکھ کر یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے تو روزہ کی حالت میں بوس و کنار کر سکتا ہے، اور کنٹرول نہ ہو تو پھر روزہ کی حالت میں نہ بوس و کنار کرنا چاہیے، نہ ہی چمٹ کر سونا چاہیے۔ باقی آپس میں یعنی ایک بستر پر سونے میں یا ایک بستر میں سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آدمی بیوی سے بوسا لیتے ہوئے، بوس و کنار کرتے ہوئے، یعنی جماع کا ارادہ نہیں تھا، اگر انزال ہو گیا تو وہ روزہ فاسد ہو جائے گا، اس روزہ کی قضا کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ سمجھتے ہیں؟ کفارہ یہ ہے کہ اگر جمع کر لے روزہ کی حالت میں تو یا تو ایک غلام آزاد کرے گا، یا مسلسل 2 مہینے روزہ رکھے گا، یا یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ کفارہ ہے۔ لیکن بوس و کنار کی وجہ سے اگر فقط انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا، ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے غلطی کی، جو مکروہ چیز ہے وہ آدمی اس نے کیا، اللہ سے توبہ کرے اور اس روزے کی اسے قضا کرنی چاہیے۔ روزہ کے مفسدات یعنی وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ پہلا کام جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، قصدن، جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر، ہمیں معلوم ہے یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے،
اگر جان بوجھ کر کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے بخاری کی حدیث ہے 6669 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی بھول کر روزہ کی حالت میں کھا لے اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ اگر کوئی آدمی بھول کر روزہ کی حالت میں کھا لے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کھا لیتا ہے روزہ کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر اگر کھاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس آدمی کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شریعت کا حکم نہیں جانتے ہیں، اگر غلطی سے بھی اگر کھا لے یا پی لے پھر اب جو ہے جان بوجھ کے وہ کھاتا پیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ تو چلا ہی گیا، اب چلو اب اطمینان سے کھاتے پیتے۔ حالانکہ شریعت کا معاملہ آسان ہے، اگر بھول چوک سے کھا پی لیے تو روزہ اپنی جگہ درست ہے، مزید جو ہے آگے جو ہے نہیں کھانا۔ جیسے معلوم ہو گیا کہ روزے کی حالت میں ہے فوراً جو ہے جو ہاتھ میں ہے منہ میں ہے ہمیں پھینک دینا چاہیے، رک جانا چاہیے، تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں دن میں اگر کوئی آدمی بیوی سے ہم مستری کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ ایسے آدمی پر قضا ہے اور کفارہ ہے، قضا ہے اور کفارہ ہے۔ قضا کا مطلب اس روزے کی قضا، اور کفارہ کا مطلب اس نے جو غلطی کی ہے اس کی تلافی کے لیے اس کے اوپر جرمانہ دینا ہے۔ اس کا جرمانہ کیا ہے، تلافی کیا ہے کہ وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے گا، اس کی طاقت نہیں ہے، یا مسلسل 2 مہینہ مسلسل رکھنا ہے، گیپ نہیں کرنا ہے، مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر مسلسل 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا۔ تو قضا ہے، کفارہ ہے، ساتھ ساتھ ایسے بندے کو توبہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ کی حالت میں گناہ کا کام کیا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روزہ کی حالت میں منع فرمایا ہے وہ کام کیا ہے، ایسے آدمی کو توبہ بھی کرنا چاہیے۔ اور روزے کی حالت میں اگر قصدن قے کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قصدن قے نہیں کرتا ہے، آپ خود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے جو ابو داؤد کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو بے اختیار قے آ گئی اس کے اوپر قضا نہیں ہے، لیکن جس نے عمدن قے کیا ہے اس کے اوپر قضا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے قے نہیں کرتے ہیں، آپ خود قے آ جائے، الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ درست مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے روزہ ٹوٹنے والی باتوں میں سے ایک چوتھی چیز ہے روزہ کی حالت میں حیض اور نفاس کا آنا۔ روزہ کی حالت میں عورت کی ماہواری شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا نفاس آ جائے، بچے کا تولد ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عورت کو کھانے پینے سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دن میں کسی ٹائم ماہواری شروع ہو گئی تو بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ اب مغرب تک ہمیں بھوکے ہی رہنا، یہ ضروری نہیں، روزہ ٹوٹ گیا آپ روزے کی حالت میں نہیں ہے، کھا پی سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ماہواری آ گئی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر پورا دن عورت نے روزہ رکھا ہے، مغرب سے چند لمحہ پہلے، 1 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے بھی ماہواری آ جائے وہ روزہ باطل ہو گیا، ٹوٹ گیا، اب اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن مغرب کے بعد ماہواری شروع ہو، افطار کے بعد شروع ہو تو وہ دن جو ہے اس دن کا روزہ اس دن کا روزہ مانا جائے گا۔ تو ماہواری آنے سے بھی یا نفاس آنے سے بھی جو ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے سبب یا نفاس کے سبب جو روزہ چھوٹ جاتا ہے، عورتوں کو وہ روزہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا، ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، جتنا روزہ حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے چھوٹ جائے اتنا قضا کرنا پڑے گا۔ 5ویں چیز روزے کے مفسدات میں سے یا روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے حالت بیداری میں منی کا اخراج کرنا۔ حالت بیداری میں لذت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ منی کا اخراج کرتا ہے آدمی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا بوس و کنار کے ذریعے بھی پہلے مسئلہ بتا دیا، بوس و کنار کرتے ہوئے منی کا اخراج ہو جائے شہوت کے ساتھ تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر ہاتھ سے یا بغیر ہاتھ کے جو ہے شہوت کے ساتھ اگر منی کا اخراج ہوتا ہے حالت بیداری میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی آدمی کو قضا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ غلطی کر رہا ہے تو آدمی کو توبہ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ اپنی جگہ درست ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی غلطیاں کرتے جن کو مسئلہ معلوم نہیں رہتا ہے، اگر احتلام ہو جائے تو سمجھا کہ میرا روزہ تو ختم ہو گیا، اب پھر سے جو ہے وہ روزہ توڑ لیتا ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے۔ حالانکہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ کی حالت میں سو گیا احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ
روزہ ٹوٹنے سے متعلق حجامہ کا، پچھنا کا میں نے پہلے بتایا کہ پچھنا لگانے سے متعلق جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ مختلف فی ہے، اور اس میں احتیاط کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ روزہ کی حالت میں حجامہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں زیادہ مقدار میں خون نکالا جاتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ زیادہ مقدار میں بلڈ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آپ بلڈ ڈونیشن کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں خون لیں یا حجامہ کروانے کے لیے زیادہ مقدار میں خون نکلے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑی مقدار میں خون نکلے، چوٹ لگ جائے انگلی سے، ہاتھ پیر سے، جسم سے کہیں سے خون نکل جائے، نکسیر سے خون نکلنے لگے، زخم کا علاج کر رہے تھے خون نکلنے لگے، دانت کا علاج کر رہے ہیں دانتوں کے ذریعے خون نکل رہا ہے، یا بلڈ چیک اپ کے لیے خون نکلے، اس سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ معمولی مقدار میں خون آنے میں روزہ پر اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن حجامہ کا مسئلہ مختلف فی ہے، مختلف فی ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اختلافی مسئلہ ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، اگر کوئی آدمی اسے یہ معلوم تھا کہ حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس بنیاد پر اگر وہ حجامہ کرا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس نے عمل کیا ہے، اور چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن جو ہے جس بندے کو یہ مسئلہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ، اس سے روزہ ٹوٹنے والی بات بھی جو ہے منقول ہے، تو پھر ایسے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک ساتویں چیز ہے، روزہ کی حالت میں کھانے پینے والا مسئلہ تو بتا دیا، کھانے پینے کی قبیل کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی انجیکشن لگائے، مغذی انجیکشن، قوت اور غذا والا انجیکشن لگائے، روزہ کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اوزار کا استعمال کرے، جیسے میڈیکل چیک اپ کے لیے آگے یا پیچھے یا منہ کے ذریعے ایسے آلات داخل کیے جس میں ادویہ کا استعمال ہوتا ہے، غذا کا استعمال ہوتا ہے، جس میں غذائی طاقت ہوتی ہے، اگر ایسے اوزار کا استعمال کر کے معدے تک وہ اوزار پہنچایا جاتا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کھانے پینے کے قبیل کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں روزہ کی حالت میں، تو ان چیزوں سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جو ہے روزہ سے متعلق چند مسائل، روزہ کے جو ہے ارکان، مباحات، مستحبات، مکروہات اور مفسدات، ان چیزوں کا آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارہا ہمارے روزے کو قبول فرمائے، پورا رمضان ہمیں اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین روزہ رکھنے کو طلب کرتا ہے اس طرح سے روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، جتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں ان ساری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ جو ایام بچے ہوئے ہیں ان ایام میں ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی کرنے، ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے، قیام اللیل کرنے اور ہر قسم کی بھلائی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔